السلام علیکم ناظرین کرام۔ لہلہاتے کھیتوں اور سہلاب پہاڑوں، بہتے جھرنوں اور فطرتی حسن سے مالا مال سندھ میں واقع قلعہ رانی کوٹ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کیا ہوا ماضی کا بہترین کرشمہ اور نمونہ ہے، جو دیکھنے والوں پر اپنا سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس قلعے کو منی دیواری چین یا دیواری سندھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قلعہ سندھ کے ریلوے اسٹیشن سان سے کوٹری دادو روڈ پر 32 میل کے فاصلے پر کوستان کی تھر کے مقام پر واقع ہے۔ یہ قلعہ حیدرآباد سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ قلعہ وادی کے گرد اس طرح تعمیر کیا گیا ہے کہ ہزاروں سال کے موسمی تغیرات، سورج کی تمازت اور زمین کا ارتعاش بھی اس پر بے اثر ثابت ہوا ہے۔ ناظرین کرام، قدیم زمانے میں قلعے اس لیے تعمیر کیے جاتے تھے کہ حکمران اپنے اقتدار اور اپنے علاقے کی حفاظت کر سکے، مگر پھر بھی دشمن کی افواج ان قلعوں کو فتح کرتی تھیں۔ آج بھی سندھ میں کئی ایسے قلعے دیکھے جا سکتے ہیں، مگر اب دن بدن ان کی حالت خستہ ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں موجود ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکی کہ قلعہ رانی کوٹ کا نام کیسے پڑا، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی بنیاد کس نے اور کب رکھی تھی۔ تاریخ کے صفحات میں اس قلعے کا رانی کا کوٹ، موہن کوٹ اور رنی کوٹ کے نام سے تذکرہ ملتا ہے۔ ناظرین کرام، پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ قلعہ ساسانیوں، سیتھیوں، پارتھیوں یا یونانیوں کے دور میں تعمیر کیا گیا، مگر محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والے اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قلعہ 2000 سال سے بھی پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رانی کوٹ کا قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قلعہ 1784 عیسوی میں تالپور میر خاندان کے زیر نگی رہا۔ ناظرین کرام، سندھ کے ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ سندھ کے تالپور خاندان نے 1812 عیسوی میں اس قلعے کو از سر نو تعمیر کیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر رانی کوٹ کے نام پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام قلعے کے درمیان میں سے بہتی برساتی ندی کی وجہ سے پڑا۔ رانی کوٹ میں سے بہتی ندی کو اب رنی کہتے ہیں، مگر اس کا قدیم نام نئی یا نئے رون تھا۔ رون کا سندھی زبان میں مطلب ہے کہ پانی جب کسی بند یا دیگر جگہ سے چھپے انداز میں اندرونی طور پر سوراخ کر کے باہر بہنے لگے، جیسے دریا کے بند کو اندر سے چھپے انداز میں سوراخ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے تو شگاف کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس طرح برساتی ندی یا نئی موہن گیٹ سے رون کی طرح بہتی سن گیٹ سے باہر نکلتی ہے۔ اس نئی یا برساتی ندی کو پہلے نئی رون، بعد میں نئی رون سی، نئی رونی، نئی رونی سے نئی رینی اور پھر رنی کہا گیا۔ اس نئی سے گرا ہوا کوٹ، مطلب اس نئی سے گرا ہوا کوٹ، اور اسی وجہ سے یہ قلعہ رانی کوٹ سے ہی مشہور ہے۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے استوپا نما برج ہے، جو مقامی طرز تعمیر کی غمازی کرتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دائیں حصے میں ایک مسجد کے آثار ہیں۔ اس کے میناروں اور گنبد کے بعض حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کی شکل چوکور نما ہے اور یہ 45 مربع میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ رانی کوٹ قلعے کے احاطے میں 3 چھوٹے قلعے ہیں: میری کوٹ، شیر گڑھ اور موہن کوٹ۔ میری کوٹ رانی کوٹ قلعے کے مرکز میں اونچی پہاڑی پر ہے۔ شیر گڑھ میری کوٹ کے شمال میں بلند چٹان پر ہے، جبکہ موہن کوٹ مغرب میں موہن گیٹ کے قریب جنوبی بلند پہاڑی پر واقع ہے۔ میری کوٹ دفاعی قلعے کے ساتھ ساتھ شاہی رہائشی قلعہ بھی ہے۔ شیر گڑھ قلعہ ایسی جگہ پر ہے جو سر کرنا مشکل ہے، مگر اس وقت شیر گڑھ کا راستہ کچھ بہتر کیا گیا ہے۔ شیر گڑھ قلعے کی تعمیر میری کوٹ سے ملتی جلتی ہے، جبکہ موہن قلعے کی تعمیر کچھ قدر سادہ ہے۔ رانی کوٹ کی طرح میری کوٹ، شیر گڑھ قلعہ اور موہن قلعہ پر بھی چلنے کے لیے فوٹ پیریاں اور دفاعی مورچے ہیں۔
ناظرین کرام، رانی کوٹ قلعے کے 4 مختلف سمتوں میں دروازے ہیں اور ہر دروازہ سمت میں قائم علاقوں سے منسوب ہے۔ مشرق میں سند دروازہ ہے، جنوب مشرق میں آمری دروازہ، شمال میں شاپیر دروازہ اور مغرب میں موہن دروازہ ہے۔ اس قلعے کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ اس کی فصیل کے اندر ایک گاؤں آباد ہے جس میں گبول خاندان کے 500 افراد رہتے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلی 7 نسلوں سے یہاں آباد ہیں اور ان کے آباء و اجداد کے مطابق رانی کوٹ کا قلعہ 2000 سال قدیم ہے۔ یہاں کے باسیوں کے مطابق وہ صرف قلعے کے اندر زرخیز زمین اور اس جگہ کے مالک ہیں جہاں ان کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق مجموعی طور پر قلعے میں ان کے 40 گھر آباد ہیں جو 30 کلومیٹر کے رقبے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، کلہوڑا، تالپوروں اور انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں جنگی حکمت عملی، ضرورتوں اور سہولتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قلعے میں تبدیلیاں کی، جس سے اس کی شناخت کسی حد تک متاثر ہوئی، مگر ساتھ ہی اس کی خوبصورتی ابھر کر سامنے آئی۔ انگریزوں نے یہاں پتھروں پر پھولوں کے نمونے تراش کر محرابیں، طاق، سیڑھیاں اور دروازوں کی چوکھٹیں بنائیں۔ فصیل پر پہنچنے کے لیے دروازے میں داخل ہو کر دائیں اور بائیں جانب پتھروں کی سیڑھیاں بنائیں۔ یہیں پر ایک کنواں کھدوایا گیا جو کبھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے لبریز ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، 7 فروری 1843 عیسوی کو انگریزوں کے ساتھ آتش و آہن کی جنگ کے بعد تالپور خاندان کی طاقت بالکل ختم ہو گئی اور انہیں پسپا ہونا پڑا، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے قلعے پر قبضہ کر لیا اور اس طرح تالپور خاندان تتر بتر ہو کر رہ گیا۔ اس سائٹ کو 1993 میں پاکستان نیشنل کمیشن برائے یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دینے کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور تب سے یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں ایک تاریخی مقام کے طور پر درج ہے۔ آج بھی رانی کوٹ قلعہ اپنی شان سے کھڑا ہے جو دنیا کے لیے کسی حیرت کدے سے کم نہیں ہے۔